کیا کچھ کھا جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات دوسرے کا مال اس کی نظر چرا کر بچہ چرا کر لے آئے کھا لے، لیکن ہم کو خوشی ہو جاتی ہے کہ بچہ بڑا ہوشیار ہو گیا ہے، ٹالی پر سے امرود اٹھا کے لے آیا اور اس ٹالی والے کو خبر بھی نہیں لگی۔ اسی طرح سے بچے بگڑتے ہیں، یہ ہم بچوں کو گویا بگاڑ رہے ہیں۔ بچہ پیسہ لے کر جاتا ہے دکان پر، جوا کھیل کے آتا ہے، 2 روپیہ لے کر جاتا ہے، 50 روپے کا مال لے کر آتا ہے، بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ قسمت کا بڑا تیز ہے، 2 روپیہ لے کر جاتا ہے بازار میں، 50 روپیہ لے کر آتا ہے، خوشی ہو گئی۔ بچے کی ہم نے پیٹھ تپا دی، 2-4 10 روپیہ اور دے دیا، جا بیٹے اور اسی دکان پر چلے جاؤ اور وہی نمبر اور وہی پردی لے کر دوبارہ آ جاؤ۔ اس طرح ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بچے کو ہم خراب کر رہے ہیں، بچے کو ہم جواڑی بنا رہے ہیں۔ جس پہلے دن جب بچے نے جوا کھیلا تھا، اگر اسی دن ہم اسے 2-4 جھاپڑ لگا دیتے تو زندگی میں کبھی اس کو دوبارہ کھیلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے نہ صرف اس کو نظر انداز کیا بلکہ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ہم نے اس کی پیٹھ تھپتھپا دی، ہم نے اس کی لوگوں سے تعریف کی، یہ کتنا قسمت کا تیز ہے، 2 روپیہ لے کر گیا اور کتنا پیسہ لے کر آ گیا۔ اس طرح ہم نے نہ صرف یہ کہ بچے کو خراب کیا بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بھی خراب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا اور اس کی چوری ثابت ہو گئی، سزا دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میری ماں کو بھی میرے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ ہم شہر کے شکر گزار ہیں کہ شہر نے ایک لمبے سفر کرنے کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے۔ اب اس پروگرام کی آخری کڑی استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ عبدالرؤف سلفی حفظہ اللہ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں
بلکہ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند رہیں۔ یہ دینی جلسے، یہ وعظ و نصیحت کی مجلسیں، یہ جمعہ کے خطبات، نمازوں کے بعد کے دروس، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ اپنے سماج کے بچوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو جہنم سے بچنے کا راستہ سمجھایا جائے اور ان کے دل و دماغ میں جہنم کا خوف بیٹھایا جائے، ان کے اندر جنت کا شوق پیدا کیا جائے اور انہیں جنت سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ سماج اور معاشرے میں جو چیزیں ہیں ہماری دلچسپی کی، ہماری مشغولیات کی جتنی چیزیں ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہو، جنت سے قریب کرنے والی ہو۔ اس لیے جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی اس طرح کا انتظام ہو، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور اس طرح کی مجالس کے اہتمام کا زیادہ سے زیادہ انتظام ہونا چاہیے۔ دنیا پروپگنڈے کی دنیا ہے، اشتہار بازی کی دنیا ہے، پرچار اور پرسار کی دنیا ہے۔ جس چیز کا پرچار زیادہ ہوگا، سماج اور معاشرے میں اس کا وستار ہوگا، اور جس چیز کا پرچار نہیں کیا جائے گا وہ چیز زمین کے تہہ میں دفن ہوتی چلی جائے گی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا یہ دین، ہماری یہ شریعت، ہمارا یہ عقیدہ، ہماری یہ اسلامی دعوت بھی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کا پرچار کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، بار بار اس کو دہرایا جائے، اس کی ریپیٹ کیا جائے، اس کا تذکرہ بار بار کانوں کے پردوں سے ٹکرائے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر لے لیتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو چیزیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں وہ بھی ہم پر اپنا کچھ نہ کچھ اثر ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کانوں سے ہمیشہ اچھی چیزیں ٹکرائیں، اچھے مناظر ہی ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں، تاکہ ہمارا دل اور دماغ ان اچھائیوں سے اثر پذیر ہوتا رہے۔ انسان کی آل اولاد یا ہمارے سماج اور معاشرے کے بچے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے اور بڑا عذاب بھی ہے۔ یہ بچے بڑی نعمت بھی ہیں اور بڑا عذاب بھی ہے، بڑی مصیبت بھی ہے۔ مصیبت اس لیے ہے کہ آج بھی آپ کو ایسے ماں باپ مل جائیں گے جو اپنے بچوں کی تباہی کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو اس بات کی تمنا کرتے ہوئے مل جائیں گے
کہ ہمارے یہ بچے نہ ہوتے تو ہم زیادہ سکون سے ہوتے، ہم زیادہ عافیت سے زندگی گزارتے۔ وہ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کیوں عاجز ہیں؟ ان کا من اتنا دکھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بچے نیک نہیں ہیں، بچے صالح نہیں ہیں، بچے بااخلاق نہیں ہیں، بچوں کے اندر ادب اور تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بچے انسان نہیں بلکہ حیوان بن گئے ہیں۔ بچے ماں باپ کے مرتبے اور مقام کو نہ سمجھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، ان کی خدمت کو بھی کسر شان سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اتنا ہڑکا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارے اپنے بچوں سے اپنے من کی بات نہیں کہہ سکتے، اپنی دل کی خواہشوں کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ کسی کام میں رائے اور مشورہ دینے کا بھی حق نہیں رکھتے، بول دے تو ڈانٹ دیے جاتے ہیں۔ کتنی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کو دھمکیاں بھی دیتی ہیں، مارتی اور پیٹتی بھی ہے، گالیاں بھی دیتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہوں نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے گھر سے باپوں کو نکال دیا، باپ کے بنائے ہوئے گھر سے باپ کو نکال دیا، باپ کے جمائے ہوئے کاروبار سے باپ کو بے دخل کر دیا، باپ کے کمائی ہوئی دولت کے بارے میں ان سے بولنے کا بھی حق چھین لیا، بول بھی نہیں سکتے، کمائی ہوئی دولت باپ کی ہے۔ ایسے سنگ دل، ایسے بد اخلاق، بدتمیز اور ایسے نالائق اور نافرمان اولادوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے سماج میں؟ معاشرے میں اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں پنپتے ہیں؟ اولادیں اس طرح کیوں بگڑ جاتی ہیں؟ کیا ماں باپ کا بھی اس میں کوئی دوش ہوتا ہے؟ کیا ماں باپ کی بھی اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے؟ اس بارے میں ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ نے آ کر شکایت یہ کی کہ بیٹا بات میری نہیں سنتا، خدمت میری نہیں کرتا، احسان میرا نہیں مانتا، میں نے پال پوس کر اسے جوان کر دیا، ہٹا کٹا کر دیا، احسان بھی نہیں مانتا، میرے آرام کا کچھ خیال نہیں رکھتا، مجھے خاطر ہی میں نہیں لاتا، کوئی وزن اور اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا، کہا باپ کو تم سے یہ شکایتیں ہیں، کہا باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے یا صرف بیٹوں پر ہی باپ کا حق ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، تالیاں دونوں طرف سے بجتی ہیں، پہلے باپ بیٹے کا حق ادا کرے گا اور پھر بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا۔ بیٹوں کے باپ کے اوپر بھی حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، باپ کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر حقوق ہیں۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا حق یہ ہے کہ ان ینتقی امہ، پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے، اچھی، بہترین، تقوی شعار، پرہیزگار، دیندار ماں کا انتخاب کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا
کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں دیکھ کر دنیا شادیاں کرتی ہے۔ دنیا کے لوگ شادیوں کے وقت 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ کوئی مال دیکھ لیتا ہے اور مال دیکھ کر شادی کر لیتا ہے، اسے اپنے بیوی کے مال کی ہوس ہوتی ہے۔ کوئی بیوی کا حسن و جمال دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی اور دل ربائی دیکھتا ہے، دل فریبی دیکھتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کر لیتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور کوئی لڑکی کے حسب نسب کو، خاندان کو دیکھتا ہے، بڑا اور نامی خاندان ہے، اس کا سماج میں وزن ہے، تو اس خاندان کی لڑکی سے وہ شادی کر لیتا ہے خاندان دیکھ کر۔ وَلِدِينِهَا، اور کوئی دین دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال دیکھ کر شادی کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ مال دیکھ کر شادی کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ بولے جمالیہ، اور جمال دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنے سے بھی انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا، کامیاب شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے مال کا دھونس جمائے گی اور اپنا حسن و جمال وہ صرف تمہارے اوپر نہیں اوروں پر بھی لٹائے گی۔ بولے جمالیہ بولے حسبیہ، اور حسب نسب دیکھ کر شادی کر لینا، یہ بھی شادی کے کمال کی کوئی علامت نہیں، شادی کے کامیاب ہونے کی نشانی نہیں۔ کامیاب ترین شادی یہ ہے کہ دیندار عورت سے شادی کی جائے۔ پوری زندگی کا سوال ہے، آگے آنے والی نسل کا سوال ہے، آل اولاد کا سوال ہے۔ ایک دیندار عورت گھر کو جس طرح جنت نشان بنا سکتی ہے، امن و امان کا گہوارہ بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو جو عزت اور مقام دے سکتی ہے، اپنے ساس سسر کی اور دوسرے گھر والوں کی جتنی خدمت کر سکتی ہے، نہ مال والی کرے گی، نہ جمال والی کرے گی، نہ حسب نسب والی کرے گی۔ یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو یہ دیندار عورت جتنا سنبھالے گی، حسن و جمال والی عورت نہیں سنبھال پائے گی۔ ان کی ٹھیک سے رہنمائی اور تربیت یہ حسن و جمال والی عورت، اعلیٰ خاندان والی عورت، مال و منال والی عورت نہیں کر پائے گی۔ یہ خدمت، یہ تربیت، بچوں کی تربیت ایک دیندار ہی عورت ہی کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کا یہ حق ہے کہ اپنے بچے کے لیے دیندار، تقوی شعار، پرہیزگار، پاک باز عورت کا انتخاب کرے۔ بیٹے نے کہا باپ نے ایسا کیا نہیں، باپ نے ایسا نہیں کیا، دیندار عورت سے شادی ہی نہیں کی، اس نے ایک دیہاتی گنوار، کالی کلوٹی حبشی عورت سے شادی کر لی، جسے تہذیب اور سلیقہ ہی نہیں تھا، کسی چیز کا آتا پتہ ہی نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، کوئی تعلیم ہی نہیں دی۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں ان کی ماؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، وہ بچپن میں گود میں ہی بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، اور ان سے، ماؤں سے تعلیم پا کر یہ بچے آگے ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ماں دیندار نہیں ہوگی، بچے کو کچھ نہیں سکھائے گی۔ ماں دیندار نہیں ہوگی، بچے کو کوئی تعلیم نہیں دے گی، کسی خوبی کو اس کے تک منتقل نہیں کر پائے گی، اچھا انسان بنانے کی نیو بھی نہیں ڈال پائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، شادی کرنا ہے اور اس شادی سے کامیابی پانا ہے تو دیندار عورت سے شادی کرو۔
مال کے چکر میں مت رہو، حسن و جمال کے چکر میں مت رہو۔ اللہ نے جتنی قسمت میں لکھ دیا ہے مال، وہ تو آ کے رہے گا، وہ آ کے ہی رہے گا۔ اور یہ خوبصورتی کتنے دن کے لیے ہے؟ یہ دھوپ اور چھاؤں کا مسئلہ ہے، ابھی دھوپ ہے، ابھی چھاؤں آ جائے گی، خوبصورتی ڈھل جائے گی، لیکن دینداری ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کا فائدہ، اس کی افادیت کا سلسلہ زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی جاری رہے گا، آل اولاد پر بھی پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کامیابی دیندار عورت سے شادی کرنے میں، اور اسی طرح کامیابی دیندار مرد سے شادی کرنے میں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان تمہاری لڑکی اور تمہاری بہن کا رشتہ لے کر آ جائے جس کا دین اور اخلاق ٹھیک ہو، من ترضون دینہ وخلقہ، دین صحیح ہے، اخلاق صحیح ہے، فزوجوہ، تو اس کا رشتہ مان لو، قبول کر لو، اس سے اپنی بیٹی اور بہن کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، رشتے کے وقت دین اور اخلاق نہیں دیکھو گے، مال دیکھو گے، جائیداد دیکھو گے، بلڈنگیں دیکھو گے، حویلیاں دیکھو گے، تو فتنہ پیدا ہوگا، سماج اور معاشرے میں فسادات جنم لیں گے۔ تم ہی نہیں، تمہاری نسلیں بگڑ جائیں گی، آنے والے پودے اور پھل خراب ہو جائیں گے۔ پیڑ خراب ہوگا تو پھل خراب نکلے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باپ پر بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ ماں کا، صحیح ماں کا، دیندار ماں کا، پاک باز ماں کا، پرہیزگار ماں کا، صوم و صلاۃ کی پابند ماں کا انتخاب کرے۔ ان ینتقی امہ، انسان یہیں چوک جاتا ہے، یہیں گچا کھا جاتا ہے، سوچتا ہے ہم جیسی بھی عورت لے آئے، مشرک ہو تو بھی، بدعتی ہو تو بھی، جتنی بھی اجڑ اور گنوار ہو کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، اس کو ہمارے گھر میں رہنا ہے، ہمارے من سے رہے گی، ہمارے حساب سے زندگی گزارے گی۔ حالانکہ یہ سب خام خیالی ہے۔ ایسا ہی ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ اپنے گھر میں بہو لاؤ، بیوی لاؤ تو دیندار عورت کو لاؤ، قبر پرست نہ ہو، گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہاتھوں میں گنڈا پہننے والی عورت نہ ہو، بدعتی نہ ہو، تعزیہ دار نہ ہو، قبروں مزاروں کا چکر اور پھیرا لگانے والی نہ ہو، بدعقیدہ اور بددین نہ ہو، بے نمازی اور صوم و صلاۃ سے غافل نہ ہو۔ ایسی عورت آئے گی، نسل بگاڑ دے گی، گھر آپ کا بگاڑے گی، آپ کی نسل بگاڑ دے گی، زندگی آپ کی جہنم بنا دے گی، اور آل اولاد کو بھی گمراہی، بے راہ روی کے راستے پر ڈال دے گی۔ خود نہیں سدھری ہے، بچوں کو کیا سدھارے گی؟ خود نہیں نماز پڑھتی ہے، بچوں سے کیا نماز پڑھوائے گی؟ خود ایمان اور توحید کا مطلب نہیں سمجھتی ہے، بچے کو کیا سمجھائے گی؟ ایک ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اسی دودھ کے ساتھ وہ اپنے بچے کو متاثر کرتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، اس ماں کے دین کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اسی دودھ کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کا اثر پڑتا ہے، اس کے اخلاق کا اثر پڑتا ہے، اس کے مزاج کا اثر پڑتا ہے۔ اس ماں کے دودھ کا یہ سب اثر اس بچے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ دیندار عورت سے شادی کی جائے تاکہ دودھ کے قطرات کے ساتھ ساتھ
دین کے اثرات بچے کے اندر منتقل ہوتے رہیں۔ 2 سال کی عمر تک بچہ اپنی ماں سے جتنا زیادہ اثر لیتا ہے کسی دوسری چیز سے نہیں لیتا، اسی لیے جو اس کی ماں نہیں ہے، کوئی دوسری عورت بھی اس کو دودھ پلا دے تو اس کو اس کی حقیقی ماں کا درجہ مل جاتا ہے، حقیقی ماں کی طرح وہ حرام ہو جاتی ہے، حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دودھ سے اس کے اوپر اثر ڈال دیتی ہے، اس کا گوشت اس کے دودھ سے بنتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، اس کی ہڈیاں بنتی ہے، اس کا دماغ بنتا ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ اس لیے جس عورت کا ہمارے بچے کو دودھ پینا ہے وہ عورت نیک ہونی چاہیے، وہ عورت شریف ہونی چاہیے، وہ عورت پاک باز ہونی چاہیے، وہ عورت دیندار ہونی چاہیے۔ فاظفر بذات الدین، تبھی کامیابی ملے گی۔ یہ بچے ہمارے مفید ہوں گے، کارآمد ہوں گے، یہ ہماری آل اولاد دیندار ہوگی، سدھری ہوئی ہوگی، دین کے راستے پر چلے گی جب وہاں دیندار ماں سے تربیت پائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ ایک باپ کا، یہ لڑکے کا ایک باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ دیندار ماں کا، اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرے۔ جب انسان کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اور اپنی نسل کی فکر ہوتی ہے، اپنے نسلوں کی عاقبت اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، تب وہ دینداری تلاش کرتا ہے۔ اور جب انسان یہ سب بھول جاتا ہے تب بلڈنگیں دیکھتا ہے، حویلیاں دیکھتا ہے، اندازہ لگاتا ہے کہاں سے کتنا جہیز مل جائے گا، کہاں سے ملنے والے سامانوں سے ہمارا گھر بھر جائے گا۔ گھر بھر دے گی وہ عورت، مگر جوتے کی ٹھوکر ہی پر رکھے گی۔ جو پیار، جو عزت، جو خدمت ایک دیندار عورت سے ایک شوہر کو مل سکتی ہے، یہ مالدار عورتیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے شادی کے وقت ہی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بعد میں پچھتانے سے کوئی نتیجہ حاصل ہونا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے ہی سوچیے، کچھ ملے نہ ملے لیکن دین ملنا چاہیے، دیندار عورت ہونی چاہیے، تاکہ اس کی دینداری کا اثر ہماری آگے آنے والی نسلوں تک منتقل ہو۔ اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک باپ پر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام، اچھے معنی والا نام، ایسا نام نہ رکھا جائے جس نام کی وجہ سے وہ مذاق بن جائے، لوگ جس نام کی وجہ سے اس کو چڑھانے لگے۔ اس لڑکے نے کہا اس باپ نے میرا نام تو کیڑا مکوڑا رکھ دیا، جول رکھ دیا ہے، کیڑا مکوڑا، ڈھولا، اور اس نام کی وجہ سے میرے ہم عمر لوگ مجھے چڑھاتے ہیں، میرا یہ نام مزہ لے لے کر بولتے ہیں، میری زندگی اس نام نے خراب کر ڈالی۔ نام کے سلسلے میں مذہب اسلام بڑا حساس ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو جن کا اچھا معنی نہیں ہوتا تھا بدل دیا کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کا نام حرب رکھا، یعنی جنگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا اور اس کا نام حسن رکھ دیا۔ برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور اس لیے کہ ان ناموں کا بھی بچے کی زندگی پر، اس کے مزاج پر اثر پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے، یعنی سخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سخت نہیں بلکہ سہل ہو، نرم ہو، آج سے تمہارا نام نرم ہوگا۔ کہا کہ نہیں، مجھے سخت ہی رہنا ہے، مجھے کڑے بن کر ہی رہنا ہے، میرے باپ نے جو میرا نام رکھ دیا ہے میں وہی نام مجھ کو پسند ہے۔ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی،
اور وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنی اور نتیجہ یہ ہوا کہ میری آل اولاد میں سختی آج تک برقرار ہے، مزاج میں سخت ہیں، بات میں کرختے ہیں، کڑا بولتے ہیں، کڑی بات کرتے ہیں، وہ سختی اور کڑائی برقرار رہ گئی۔ تو ناموں کا انسانوں کے ذہن پر، مزاج پر اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اچھا نام رکھو، اور سب سے اچھا نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے ناموں میں عبد جوڑ دیا جائے، یہ سب سے اچھا نام ہے۔ اس سے انسان کی عبدیت جھلکتی ہے، غلامی جھلکتی ہے، اللہ کی غلامی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ انہوں نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا اور یہ دوسرا حق بھی ادا نہیں کیا، یہ دوسرا حق بھی انہوں نے ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا حق باپ پر یہ ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو قرآن کی تعلیم دے، اپنے لڑکے کو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن پر عمل کرنا سکھائے۔ آج کا انسان خوش ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا داخلہ کسی کانوینٹ میں ہو گیا اور وہ ABCD پڑھنے لگا۔ وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کیا چیز ہے، رسول کسے کہتے ہیں، فرشتے کس چیز کا نام ہے، آخرت کیا بلا ہے۔ کانوینٹ میں پڑھ کے وہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بس اس کا صرف قصور یہ رہ جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، باقی اسلام کی الف بے وہ نہیں جانتا۔ رسم ادا کر لیتا ہے، کبھی عید بقرعید کی نماز پڑھ لیتا ہے، بڑا احسان کرتا ہے تو جمعہ میں بھی آ جاتا ہے، اور نہ آئے تو وہ بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اسکول ہی میں رہ جاتا ہے، دوستوں اور یاروں کے ساتھ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں گزار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ انگریزی پڑھانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم زیادہ ضروری ہے، اور اس سے پہلے یہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، البسا والداہ حلتان لا یقوم بہم الدنیا، ایسا جوڑا کہ پوری دنیا اور دنیا کا سارا خزانہ خرچ کر دیا جائے تب بھی ویسا جوڑا تیار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لڑکا کتنا کمائے گا اور کما کے آپ کو کیا دے دے گا جو اس تاج سے بڑھ کر ہو، جو اس قیمتی لباس سے بڑھ کر ہو، وہ تاج جو عارضی نہیں ہوگا، چند روزہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی ساری چمک تو چند دنوں کی ہے، پھولے ہوئے غبارے کی طرح ہے، کب پھٹ جائے بھروسہ نہیں۔ یہ ابدی تاج ہے، ہمیشہ جس کی چمک برقرار رہے گی۔ یہ ایسا لباس جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی اس پر پرانے پر کا کوئی نشان ہی نہیں آئے گا۔ یہ وہی اولاد اپنے باپ کے لیے اس تاج اور لباس کا انتظام کر سکتی ہے جس نے قرآن پڑھا ہو، قرآن کو سمجھا ہو، قرآن کے اوپر عمل کیا ہو۔ اور اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا جو ایک اولاد اپنے باپ کو دے اور اپنی ماں کو دے۔ اس لیے اس تحفے کی انتظام کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو، ہمارے والدین نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے،
ان کے احسانات کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، خاطر میں نہیں لا سکتے، اور ان کے احسانات کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ہم 10 بھائی بہن تھے، انہوں نے پال لیا سب کو، ہم 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے، وہ بھاری اور بوجھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ماں باپ کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور بہت قیمتی تحفہ ہے کہ ایک اولاد قرآن کو پڑھ کر، قرآن پر عمل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے اس تاج کا اور اس جوڑے کا انتظام کرے۔ یہ تو اس ماں باپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جس کی اولاد نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ اب اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود اس کا کیا حال ہوگا، کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کاروبار دینا چاہتے ہیں، جائیداد دے کر جانا چاہتے ہیں، سونے چاندی کا انبار دے کر جانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں اس نعمت سے بڑھ کر ہو سکتی ہیں جو آخرت میں قرآن پڑھنے اور اس پر چلنے کی وجہ سے ایک اولاد کو مل جائے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ اسے قرآن پڑھائے۔ اس لڑکے نے کہا اس نے میرے کو قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم اپنے اولاد کی نافرمانی اور حق تلفی کی شکایت کرنے آئے ہو، حالانکہ تم سب سے بڑے نافرمان اور سب سے بڑے حق کو مارنے والے خود ہو۔ اس کے حق مارنے سے پہلے تم پہلے ہی اس کا حق مار چکے ہو، تمہارے پاس منہ ہی نہیں رہ گیا کہ اس کی شکایت کرو۔ تو یہ اولاد انسان کے لیے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی، بہت بڑی دولت بھی ہے اور بہت بڑا عذاب بھی، بہت بڑا سرمایہ بھی ہے اور بہت بڑی مصیبت بھی۔ اس کی اگر صحیح سے تعلیم اور تربیت ہو جائے، صحیح طریقے سے اسے پالا اور پوسا جائے، صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے، اسے دین کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کر کے اسے دیندار بنا دیا جائے، تو اس اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس اولاد سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ لیکن اگر اولاد کی تربیت کا صحیح انتظام نہ ہو، اس کی دیکھ ریکھ صحیح سے نہ کی جائے، اس کی پرورش صحیح ڈھنگ سے نہ کی جائے، تو یہی اولاد اپنی ماں باپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے بڑا امتحان ہے، اور سب سے بڑا یہ عذاب ہے۔ ان سے چھٹکارنے کے لیے ماں باپ کو اسی دنیا میں دعائیں مانگنی پڑ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا کر سکتے ہو، اور کن ذمہ داریوں سے تم نے اپنی آنکھ بند کر لی ہے، موند لی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق نہیں ادا کیا، ان کو بگڑ جانے دیا، ان کی نگرانی چھوڑ دی، ان کو راستے پر لگانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو ہماری یہ اولاد جانور بن جائے گی۔ جانور کی اولاد جس طرح پلتی ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو بھی اسی طرح پالیں گے، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے، ان کی نگرانی نہیں کریں گے، کیا کر رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کنہیں لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی ہم نگرانی نہیں کریں گے، تو ہماری یہ اولاد جانور بن جائے گی، اور ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بننے کے بجائے ہم ان سے خود نجات کی دعا اسی دنیا میں مانگنے لگیں۔ اس لیے اس اولاد کے تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں کو
ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ گھر میں صدقے کی کھجور رکھی ہوئی تھی، اس میں سے ایک اٹھایا اور کھا لیا، منہ میں انگلی ڈال ڈال کر اسے نکلوا دیا، قے کروا دیا، اور کہا اما تعلم انا لا ناکل صدقہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، بے شعور ہے، معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ گھر میں یہ رکھی ہوئی کھجور کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے، لا علمی میں اس نے وہ کھجور کھا لی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس کھجور کو انگلی ڈال ڈال کر آپ نے قے کروا دی، اور اسی موقع پر اسے سمجھایا بھی کہ یہ کھجور صدقہ کی کھجور ہے، زکوٰۃ کی کھجور ہے، اور یہ زکوٰۃ کھانا آل محمد کے لیے حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ ہماری اولادیں کیا کچھ کھا جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات دوسرے کا مال اس کی نظر چرا کر بچہ چرا کر لے آئے، کھا لے، لیکن ہم کو خوشی ہو جاتی ہے کہ بچہ بڑا ہوشیار ہو گیا ہے، ٹالی پر سے امرود اٹھا کے لے آیا اور اس ٹالی والے کو خبر بھی نہیں لگی۔ اسی طرح سے بچے بگڑتے ہیں، یہ ہم بچوں کو گویا بگاڑ رہے ہیں۔ بچہ پیسہ لے کر جاتا ہے دکان پر، جوا کھیل کے آتا ہے، 2 روپیہ لے کر جاتا ہے، 50 روپے کا مال لے کر آتا ہے، بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ قسمت کا بڑا تیز ہے، 2 روپیہ لے کر جاتا ہے بازار میں، 50 روپیہ لے کر آتا ہے، خوشی ہو گئی۔ بچے کی ہم نے پیٹھ تپا دی، 2-4 10 روپیہ اور دے دیا، جا بیٹے اور اسی دکان پر چلے جاؤ، اور وہی نمبر اور وہی پردی لے کر دوبارہ آ جاؤ۔ اس طرح ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں، بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بچے کو ہم خراب کر رہے ہیں، بچے کو ہم جواڑی بنا رہے ہیں۔ پہلے دن جب بچے نے جوا کھیلا تھا، اگر اسی دن ہم اسے 2-4 جھاپڑ لگا دیتے تو زندگی میں کبھی اس کو دوبارہ کھیلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے نہ صرف اس کو نظر انداز کیا، بلکہ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ہم نے اس کی پیٹھ تھپتھپا دی، ہم نے اس کی لوگوں سے تعریف کی، یہ کتنا قسمت کا تیز ہے، 2 روپیہ لے کر گیا اور کتنا پیسہ لے کر آ گیا۔ اس طرح ہم نے نہ صرف یہ کہ بچے کو خراب کیا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بھی خراب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا اور اس کی چوری ثابت ہو گئی، سزا دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میری ماں کو بھی میرے ساتھ سزا دی جائے، اس لیے کہ مجھے چور بنانے میں اس کا بھی کردار ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے۔ بچپن میں میں انڈا چورا چورا کے لاتا تھا تو میری ماں کو خوشی ہوتی تھی، دوسرے کے باغ سے کھجوریں توڑ توڑ کر لاتا تھا، میری ماں کو خوشی ہوتی تھی، اور دھیرے دھیرے میرا حوصلہ بڑھتا چلا گیا۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ چوریاں بھی بڑی ہوتی چلی گئیں، اور آج اس انجام تک پہنچ گیا، اور یہاں تک پہنچانے میں میری ماں نے بھی رول پلے کیا ہے، بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے یہ سزا صرف مجھے نہیں ملنی چاہیے، جس نے مجھے بگاڑا ہے، جس نے مجھے چور بنایا ہے، چوری میں جس نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، اسے بھی یہ سزا ملنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل مولود یولد الفطرہ، سب بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح مزاج لے کر، صحیح دماغ لے کر، صحیح خیالات لے کر، صحیح افکار لے کر پیدا ہوتا ہے، صحیح ڈھنگ سے سوچتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، بابا واہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ بچوں کو ماں باپ خراب کرتے ہیں، ان کے غلط کاموں پر نہیں ٹوکتے، منع نہیں کرتے، انہیں تنبیہ نہیں کرتے، غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، غلط چیزوں کی ضد کرنے لگتے ہیں، پوری کر دیتے ہیں، ان کو سمجھانے، سدھارنے اور بتانے کی کوشش نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے، بچے کے دل و دماغ سے دین نکل جاتا ہے، اور اب وہ خوبصورتی ہی دیکھتا ہے،
اب خوبصورت لڑکی کافر بھی مل جائے تو اس سے بھی شادی کے لیے للائت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دین کی محبت ہم نے ڈالی ہی نہیں، خوبصورتی کی محبت ڈال دی، حسن کی محبت ڈال دی، سفید رنگت کی محبت ہم نے ڈال دی۔ اب وہ سفید رنگ کی لڑکی اسے چاہیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودیہ ہو، چاہے وہ مشرکہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جو بھی ہو، سب سے شادی کرنے کے لیے، سب سے کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ مزاج ہم نے خود بگاڑا ہے، بچے کا دماغ ہم نے خود خراب کیا ہے، اس کو بگاڑنے میں، اس کو بے راہ بنانے میں، اس کو غلط راستے پر چلانے میں ہم نے کردار ادا کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے گھروں میں ہمیشہ خوبصورتی کا چرچا کیا، خوبصورت لڑکیوں کی تعریفیں کی، خوبصورت آنے والی بہوؤں کا ہمیشہ چرچا ہوتا رہا، ان کی ہی تصویریں دیکھی اور دکھائی جاتی رہیں۔ ہم نے ان کے دماغ میں یہ رچا اور بسا دیا کہ شادی کے لیے سب سے بڑا معیار یہی حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے، یہی جمال ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی درجے کی ہیں۔ بچے بگڑ گئے، بچوں کا ذہن خراب ہو گیا، ان کا دماغ اور مزاج خراب ہو گیا، اور یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اگر ان کے اندر ہم نے دین کی محبت پیدا کی ہوتی، ایمان عقیدہ سمجھایا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ ماں باپ بچوں کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ بچوں کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بگاڑ میں، بچوں کو بگاڑنے میں کردار ادا کرتے ہیں، یوں ہی نہیں بگڑ جاتے۔ اگر ان کو صحیح تعلیم دیں گے، صحیح تربیت کریں گے، صحیح طرح سے دیکھ ریکھ کریں گے، صحیح طرح سے پالیں گے پوسیں گے، صحیح ماحول ان کو فراہم کریں گے تو بچے نہیں بگڑیں گے۔ لیکن اگر ان کی تعلیم اور تربیت میں کوتاہی کی جائے گی تو اسی طرح سے بگاڑ آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے ماں باپ کا ذکر خیر فرمایا ہے، تعریف فرمائی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے، اچھے انداز سے کی، اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات دی، صحیح راستے پر لگایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لقمان کو یاد کرو، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے بچے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بچے شرک نہ کرو۔ بچے نے ہمارے ضد کیا کہ بابا سب اجمیر جا رہے ہیں، ہم کو بھی چلنا ہے، آپ نے روپیہ دیا، جاؤ جب ہے بیٹے گھماؤ۔ بچے کو اجمیر بھیج دیا ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے۔ بچے نے کہا زیارت کرنی ہے چونار کی، گاڑی کا ہم نے انتظام کر دیا، جاؤ چونار چلے جاؤ، وہاں کے بھی بابا کا درشن کراؤ۔ بچوں کو شرک کی راہ پر لگا رہے ہیں، ہم چنار بھیج رہے ہیں، اجمیر میں بھیج رہے ہیں، بچوں کو کیا سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ وہ کیا سیکھیں گے وہاں سے؟ کیا لے کر آئیں گے؟ کیا اثر لے کر آئیں گے وہاں سے؟ ظاہر ہے کہ ہم ان کو بگاڑ رہے ہیں، شرک کے راستے پر، جہنم کی طرف ان کو ڈھکیل رہے ہیں، اور یہ ہم کام خوشی سے کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال بھی ہمیں ہی بھوگنا ہوگا۔ دنیا میں تو بھوگیں گے ہی، آخرت میں بھی بھوگیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا یا بنی لا تشرک باللہ، شرک کے راستے پر مت چلو، شرک کے اڈے پر مت جاؤ، شرک کا کوئی کام مت کرو، جن کاموں میں مشرک بن جانے کا، شرک کی طرف بڑھ جانے کا خطرہ و اندیشہ، وہ کام بھی نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو کچھ مصیبت تمہیں لاحق ہو جائے اس پر صبر کرو۔ یہ بچوں کی تعلیم کا ایک انداز جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے اس انداز کو پسند کیا اور قرآن کریم میں اس کو جگہ دی۔ کس طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں بنیادی طور پر بچوں کو سکھانے اور سمجھانے کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بچے چھوٹے ہوتے تھے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتے تھے، پھر بھی انہیں اٹھا اٹھا کے گود میں مسجد میں لے آتے تھے، گود میں لیے کندھے میں اور بیٹھا کر انہیں نماز پڑھتے تھے، تاکہ ان کو لگاؤ وابستگی مسجد سے ہو جائے، مسجد والوں سے ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے، ربط قائم ہو جائے۔ اور ظاہر ہے بچپن کا یہ تعلق انشاءاللہ عمر تک چلے گا۔ تو یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ بچے تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں تو ہم کان پکڑ کر ان کو مسجد سے باہر بھگاتے ہیں۔ بچے مسجد میں بلائے جانے چاہیے، بھگائے نہیں جانے چاہیے۔ کوئی شرارت کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، وہ شور نہ کر سکیں، مسجد کے ماحول کو خراب نہ کر سکیں، اس کا کوئی اور متبادل انتظام کیا جائے بھگانے کے بجائے۔ یہ بھگانا اس کا حل نہیں ہے۔ ہمارے آج کے بھگانے سے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں، مجرم کون ہوگا؟ ہم ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ صرف بچے اس لیے نہیں ہے کہ ہم انہیں دنیا سکھا دیں، کام دھندا سکھا دیں، پیسہ کمانے کا ڈھنگ سکھا دیں، انہیں یہ سکھا دیں کہ اب تمہیں اپنا خرچہ تو کم سے کم اٹھانا ہی ہے، یہ اس لیے بچے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اس لیے ہے کہ بچے کو دین سکھایا جائے، عبادت سکھائی جائے، توحید سکھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لڑکے، چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، چھوٹے سے بچے تھے، ان کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، بچے اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بچے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، دینے والا وہی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ بچے کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، اور اسے یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے تمہاری قسمت میں نہ لکھ دی ہو بھلائی۔ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین نے وہ نقصان تمہاری قسمت میں نہ لکھ دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، ان کی توحید مضبوط کر رہے ہیں، اور جینے کا طور طریقہ، ڈھب اور سلیقہ بھی سکھاتے تھے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ میں ہاتھ گھما رہے ہیں، تو انہوں نے نصیحت فرمائی، یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک، اے غلام پلیٹ میں ہاتھ گھما گھما کر مت کھاؤ، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے کھانے کا، یہ گنوار پن ہے، بد سلیقگی ہے، بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے ہو اپنے آگے سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ گھما گھما کے مت کھاؤ۔ عربوں کے ہاں ایک ہی پلیٹ میں 10 آدمی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ہمارے یہاں کی طرح الگ الگ پلیٹیں نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ دوسرے کے آگے سے اٹھا اٹھا کر کھاؤ گے تو اس کو تکلیف لگے گی، برا لگے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلام اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ۔ وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھتے ہیں، پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، منع نہیں کرتے، جس ہاتھ سے چاہیں کھائیں پئیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہا کہ جب بھی کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، سم اللہ، بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے جب انسان کھانے سے فارغ ہو جائے، پینے سے فارغ ہو جائے، الحمدللہ کہے، چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جائے، پاخانے میں جاتے وقت دعا پڑھی جائے، اور جب وہاں سے نکلا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ ساری دعائیں زندگی
کہ مختلف حالات سے متعلق سونے کے وقت کی دعا، جاگنے کے وقت کی دعا، یہی سب سیکھنے سے، سکھانے سے اور اس پر عمل کرنے اور کرانے سے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنتا ہے اور بچوں کے اوپر دینی رنگ چڑھتا ہے۔ اور جب ہم بچوں کو یہ سب نہیں سکھائیں گے، یہ سب نہیں بتائیں گے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہہ دینا ہے، واش روم میں جاتے وقت دعا پڑھنا ہے، نکلتے وقت دعا پڑھنا ہے، سوتے وقت دعا پڑھنا ہے، جاگتے وقت دعا پڑھنا، یہ سب اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو ہمارے بچوں میں اور کافروں کے بچوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمارے بچے پھر مسلمان نہیں رہ جائیں گے، اسلام کا نشان ان کی زندگی پر دکھلائی نہیں دے گا، سب کے سب بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، شریعت نے بچوں کے جو حقوق بتائے ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو محسوس کیا جائے اور ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کا پابند بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔